اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین. اما بعد فقد قال الحسین علیہ الصلوۃ والسلام انی لا اعلم اصحابا اوفى ولا خیر من اصحابی. صلوات علی محمد و علی محمد. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب انصار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جیسے اصحاب انصار کربلا کے میدان میں میرے ہیں وفادار نیک صاحب کردار، ایسے کسی اور کے اصحاب انصار نہیں. آج جس صحابی کا تذکرہ کرنا ہے اس کا نام آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا، وہ ہے جناب ابو ثمامہ. ان کا تذکرہ کبھی کبھی ایام محرم میں کیا جاتا ہے، لیکن صرف ایک جملے تک آپ سنتے ہیں کہ ایک صحابی نے امام حسین سے کہا کہ مولا ظہر کا وقت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کے ساتھ پڑھیں. یہ جملہ خود جناب ابو ثمامہ کا ہے. ان کا نام تھا عمرو ابن عبداللہ سیدابی، کنیت ابو ثمامہ تھی اور نام عمرو تھا. یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں اور صاحب ایمان اور حضرت علی علیہ السلام کے حقیقی شیعوں میں سے. تیوری اہل سنت کے مورخ ہیں، اپنی تاریخ لکھنے والے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ عرب کے بہادر ترین انسانوں میں سے ایک تھے. جو ہم عرب میں بہادر ترین انسان تھے ان میں سے ایک جناب ابو ثمامہ تھے اور حضرت علی کے حقیقی شیعوں میں سے تھے. ان کے حقیقی پیروکار، اصلی محبت کرنے والے، حقیقی محبت کرنے والے. اور شیعہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں 3 عظیم جنگیں لڑی نبی کے زمانے کو چھوڑ کر. جب یہ خلیفہ ہوئے ہیں تو مسلمانوں نے ان کے اوپر 3 جنگیں لڑی تھی، مجبور کیا تھا علی کو میدان میں اترنے کے لیے. ان میں ایک جنگ جمل، جنگ صفین اور تیسری جنگ نہروان. یہ 3 جنگیں تھی. مولائے کائنات کا کل دور حکومت 4.5 سال کا تھی. ان 4.5 سال کے اندر مولائے کائنات کو 3 بڑی جنگیں لڑنی پڑی. ایک جنگ جمل، دوسری جنگ صفین اور تیسری جنگ نہروان. ان تینوں جنگوں میں جناب ابو ثمامہ سیداوی مولائے کائنات کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ ان کے مقابل والوں سے، ان کے دشمنوں سے جنگ کی. ہر جنگ میں مولائے کائنات کے ساتھ رہے اور جب تک زندہ رہے ہیں، مولائے کائنات کی جب تک شہادت ہو گئی ہے اس وقت تک مولائے کائنات کے سچے وفادار ساتھیوں میں شمار ہوتا رہا. جب مولائے کائنات کی شہادت ہو گئی 40 ہجری میں، اس کے بعد پھر یہ امام حسن علیہ السلام کے وفادار بنے، ان کے جانثار، ان کے صحابی بنے. اور جو 6 مہینہ تقریباً امام حسن نے حکومت کی ہے، پھر اس کے بعد تمام کے تمام حالات پیدا ہوئے، معاویہ سے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے حکومت ادھر چلی گئی. لیکن مولائے کائنات وہ امام حسن اس کے بعد جب تک زندہ رہے، امام حسن کی ہر بات کے اوپر انہوں نے عمل کیا.
پھر امام حسن کی شہادت کے بعد 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی ہے۔ امام حسن کی شہادت کے بعد 60 ہجری تک، یہ 61 ہجری میں 10 محرم میں شہادت ہے کربلا کی جنگ، 60 ہجری کے اختتام تک معاویہ کے واصل جہنم ہونے تک یہ جیسے امام حسین نے امام حسن نے ان سے کہا، اپنے شیعوں سے کہا کہ تم ایسے رہو، اسی طریقے سے خاموش رہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جب معاویہ واصل جہنم ہوا ہے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یزید کی مخالفت کی، اس کی بیعت نہیں کی، تب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، نامہ جو آپ 18,000 کے والوں، ان میں ایک جناب ابو ثمامہ بھی تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو آنے کی دعوت دی تھی۔ یزید کی حکومت کے خلاف اپنی مدد کا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، اور بہت بہادر انہوں نے امام حسین کو خط لکھا۔ اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے نمائندے کے طور پر جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیج دیا ہے، تو اس کے بعد جب جناب مسلم کوفے میں آ گئے ہیں تو جناب مسلم کی انہوں نے آ کر بیعت کی ہے، ان کے آقا، اور جناب مسلم کے وفادار قابل اعتماد، اتنے قابل اعتماد تھے جناب مسلم کے لیے کہ جناب مسلم علیہ السلام نے ان کو اپنی ایک فوج کا، ایک لشکر کا ایک حصے کا کمانڈر بنایا تھا کوفے میں، اور یہ جو کوفے میں دارالامارہ کا، یعنی جہاں پر ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا، آ کر بیٹھا تھا، اس کا جو حصار کے چاروں طرف سے جو اس کو گھیرا تھا، اس میں جناب ابو ثمامہ کے یعنی نیچے رہنے والے جتنے سپاہی تھے وہ سب اس میں شامل تھے۔ جناب ثمامہ کو حکم دیا تھا کہ جا کر اس کا حصار کرو، تو جناب ثمامہ اپنے لشکر کو لے کر وہاں پر آئے تھے اور اس کا حصار کیا۔ اور دوسرے جناب مسلم کو ان کے اوپر اتنا اعتبار تھا کہ اپنے پیسے کا امیر، یہ جو بینک جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کیشیئر، جب آپ بینک میں جاتے ہیں ایک پیسہ رکھنے والا ہے، اپنی دکان میں ایک پیسہ لینے والا ہے، کوئی چیز بیچی دے دی کسی نے بھی اٹھا کر، لیکن پیسہ جس کے پاس آ کر جمع کیا گیا، پھر اس نے جو باقی پیسہ دینا تھا اس کو دیا، تو کیشیئر امام جناب مسلم علیہ السلام نے جناب ابو ثمامہ کو بنایا تھا۔ کس چیز کا؟ یعنی جتنا بھی پیسہ جمع ہوگا فوج کے لیے اس جنگ کے لیے، چونکہ حالات خراب ہوں گے تو اس کے لیے پیسہ جمع ہوتا ہے، تو وہ جو پیسہ ہوگا چاہے وہ فوج کی مدد کرنے کے لیے ہو، کسی بھی طرح سے سپاہیوں کو آمادہ کرنا ہے، اور دوسرے ان کے لیے جو اسلحہ خریدنا ہے، اس اسلحے خریدنے کا ذمہ دار، اس کو تیار کرنے کا ذمہ دار جناب مسلم نے جس کو بنایا تھا وہ جناب ابو ثمامہ علیہ السلام کے صلوات محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو یہ اتنا بڑا ہوتا ہے ان کو جناب مسلم نے دیا تھا، یعنی اتنا بھروسہ تھا ان کے ذات ہوتا، کوئی کم شخصیت نہیں ہے۔ جب جناب مسلم علیہ السلام کا انقلاب کوفے میں ناکام ہو گیا، جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد جس کی سب سے زیادہ تلاش تھی ابن زیاد کو، وہ جناب ابو ثمامہ تھا۔ ہر طرف ان کو ڈھونڈوایا جا رہا تھا، مصلحت اور وقت کی نزاکت کے تحت یہ جا کر چھپ گئے تھے، کیونکہ جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی امام حسین کی مدد کرنا ہے، تو مدد کرنے کے لیے بچانا اپنے آپ کو ضروری ہے۔ یاد ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے بعد میں جناب امام حسین کے ساتھ آئے، انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے، پھر نہ جانے کتنی مشکلات جھیل کر پھر یہ کوفے سے نکل کر کربلا کے میدان تک آئے۔ کوفے کے بہت افراد ہیں امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں، تمام جگہوں سے زیادہ ہے، مدینے سے تو 2-4 آئے تھے اہل خانہ کے علاوہ، خاندان اور پریوار والوں کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں تھا، یا غلام تھے، کنیزیں تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے امام یعنی سید سجاد علیہ السلام نے صلوات محمد والے محمد یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ چند چاہنے والے، شاید 4 یا 10 12 اس طرح سے، کچھ اس سے زیادہ نہیں، کہ اتنے چاہنے والے ہمارے مدینے میں تھے
تو آپ سوچیں کل اتنے مدینے سے جو نکلے اہل خانہ کے ساتھ ہو جو خاص مخلص تھے بس ان کے ساتھ نکلے ہیں، زیادہ تر جو کربلا کے میدان میں اصحاب انصار ہیں وہ کوفے والے ہیں۔ بہرحال انہوں نے پھر جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی کسی طریقے سے اپنے آپ کو کوفے سے نکالا، مکے کی جانب آئے، پھر وہاں سے ہی امام حسین کے ساتھ آ کر ملے۔ جب کربلا میں آئے صلوات محمد والے محمد یہ اپنے زمانے کے جناب ابو ثمامہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، یعنی سیاست ماحول سیاسی ماحول کو پہچاننے والا کہ کون کیا ہے کیا کر رہا ہے، کون سا پیترا کھیلے گا سیاست کا سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے شیعوں میں کوفے کے اندر وہ جناب ابو ثمامہ تھا۔ ہر ایک کی نسل کو اس کی جڑ کو پہچانتے تھے یہ کیا ہے اور کیا کرے گا، اور اہل بیت علیہ السلام کے سچے اور حقیقی چاہنے والے تھے، مخلص۔ ان کی سوجھ بوجھ اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے لیے جس وقت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آ گئے ہیں اور پھر عمر سعد 3000 یا 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا کے میدان میں آیا ہے، تو پہلے اس کی کوشش یہ تھی کہ صلح سے کام چل جائے کسی طرح سے، چونکہ نہ وہ اپنی دنیا رہ کی حکومت کے خاطر کہ مجھ کو رہ کی حکومت مل جائے، اس کے لیے امام حسین کے مقابلے پر آیا تھا، اور یہ بھی چاہتا تھا کہ میری آخرت بچی رہے، اس لیے کہ اگر میں حسین سے لڑا تو پھر میری آخرت گئی، میں جہنم کا مستحق بنوں گا، پھر مجھے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ نواسے رسول ہیں، اگر ان سے جنگ کی ان کے خلاف ہوا تو پھر یہ تو اس کی شروع میں کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے صلح ہو جائے۔ تو جب یہ اتنے اپنے لشکر کے ساتھ کربلا کے میدان میں آیا ہے، آنے کے بعد اس نے پہلی کوشش یہی کی ہے کہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے صلح ہو۔ تو اس نے جتنے بھی افراد کو سرداروں کو یہ کوفے سے لے کر آیا تھا، اور ان میں سے جب کسی سے بھی کہتا تھا کہ جاؤ تم امام حسین سے بات کرو، جاؤ تم پوچھو کہ آخر تم کیوں آئے ہو، تو ہر ایک یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتا تھا ہم ان سے کیسے کس منہ سے جا کر آخر حسین ابن علی سے بات کریں، اس لیے کہ ہم ہی تو ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا، ہم ہی تو ہیں جنہوں نے دعوت دی تھی، ہم ہی تو ہیں جنہوں نے جب خط لکھا گیا تھا اس کے نیچے اپنا بھی نام لکھ کر بھیجا تھا مولا ہم بھی آپ کی مدد کریں گے آ جائیے۔ تو اکثروں بیشتر کوفے کے سردار وہ تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم ان کے سامنے نہیں جا سکتے۔ تو تاریخ نے لکھا کہ ایک شخص تھا کثیر ابن صلوات محمد والے محمد کثیر ابن عبداللہ شعبی، یہ بہت ہی سفاک جلاد قسم کا انسان تھا، بدترین انسان تھا، ظالم ترین۔ ابھی میں جناب ابو ثمامہ کو جملہ جو امام حسین سے جناب ابو ثمامہ نے اس شخص کو دیکھنے کے بعد کہا تھا وہ میں بھی آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں۔ تو اس نے کھڑے ہو کر ابن زیاد سے کہا کہ اگر تیرا حکم ہو، عمر سعد سے کہا کہ اگر تیرا حکم ہو تو میں حسین سے بات کرنے کے لیے جا سکتا ہوں، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر اس نے ایک جملہ اور کہا کہ اگر تیری مرضی ہو اور حسین تیری بات نہ مانے تو میں دھوکے سے ان کو قتل بھی کر سکتا ہوں۔ صلوات محمد والے محمد۔ تو ہمارے ساتھ نے کہا کہ نہیں، تم ابھی جاؤ اور جا کر صرف بات کر کے واپس آ جاؤ۔ تو یہ جب چلا اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب پہنچ رہا تھا، تو جیسے ہی جناب ابو ثمامہ نے اس شخص کو دیکھا ہے تو دیکھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا آواز دی مولا یا ابا عبداللہ، اس کے بعد کہتے ہیں اصلحک اللہ یا ابا عبداللہ، میرے مولا میرے آقا
خدا بند عالم آپ کی حفاظت کرے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مولا نے پوچھا ابو سمامہ یہ کیا کر رہے، کیا کر رہے؟ تو مولا نے کہا مولا قد جاءک شر اہل الارض، اس زمین کا سب سے بدترین انسان موجودہ ہمارے زمانے کا، آج کے زمانے کا سب سے شریر ترین انسان، بدترین انسان، اور دوسری صفت اس کی وَأَجْرَتُهُمْ عَلَىٰ دَمٍ، خونریز، جلاد، خون بہانے میں جری، اور تیسرا وَآفَتْكَهُمْ، اور دھوکے سے قتل کرنے والا۔ تین صفتیں جناب ابو ثمامہ نے بیان کی کہ مولا آپ کی جانب اب وہ انسان آ رہا ہے کہ جو اس زمین کا ہمارے زمانے میں سب سے بدترین انسان ہے، دھوکہ دے کر قتل کرنے والا انسان ہے۔ مولا آپ کو خدا محفوظ رکھے۔ اس انسان کے آنے کے بعد مجھے حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ایسا انسان آپ کی جانب آ رہا ہے۔ کافر کا مولا اجازت دیجیے، اس سے جا کر میں گفتگو کروں، آپ نہ جائیں، آپ اس کو اپنے قریب نہ آنے دیں، پہلے میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جناب ابو ثمامہ کو اجازت دی کہ جاؤ جا کر گفتگو کرو۔ جناب ابو ثمامہ اس کے سامنے آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے فاسق، اے فاجر، اے جلاد، اے بے رحم انسان، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تیرا یہاں کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے عمر سعد نے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، میں پیغام پہنچانے آیا ہوں عمر سعد کا۔ جناب ابو ثمامہ جانتے تھے کہ یہ دھوکے سے کچھ بھی کر سکتا ہے، کہا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ حسین ابن علی سے گفتگو کرے تو پہلے اپنی تلوار کو یہیں پر زمین پر رکھ دے، تلوار چھوڑ دے، اپنے سے الگ کر دے، پھر حسین ابن علی کے پاس۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی تلوار کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، کہ کوئی دوسرا راستہ بتاؤ۔ کہاں اگر حسین ابن علی سے، میرے آقا سے، میرے مولا سے، ابا عبداللہ سے، فرزند رسول سے ملنا چاہتے ہو تو تمہاری تلوار کے قبضے، تلوار کے اوپر میرا ہاتھ رہے گا، میں اس کو پکڑے رہوں گا، تب تم کو اجازت دوں گا کہ تم حسین ابن علی کے سامنے جاؤ اور ان سے بات کرو۔ اس نے کہا نہیں، میری تلوار کے اوپر کسی کا ہاتھ ہو، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا، مجھے یہ پسند نہیں۔ کافر تیسرا یہ ہے کہ جو کچھ تو پیغام لے کر آیا ہے وہ مجھ سے کہے، مجھے بتا، میں تیرے پیغام کو حسین ابن علی تک پہنچا دوں گا، اپنے آقا، اپنے مولا، فرزند رسول تک پہنچا دوں گا، جو تجھے پیغام دینا ہے مجھ کو دے۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھ کو بھی نہیں دے سکتا۔ جب جناب ابو ثمامہ نے یہ دیکھا تو پھر کہا کہ پھر تو حسین ابن علی سے بھی نہیں مل سکتا، میں اجازت نہیں دوں گا کہ تو حسین ابن علی سے ملے۔ لہذا وہ ویسے ہی واپس چلا گیا۔ ایسا جلاد قسم کا، ایسا بدترین انسان ہے، اگر کوئی صلح کے لیے آتا ہے تو پھر سامنے والے کی شرطیں بھی مانا جاتی ہیں، لیکن یہ صلح کے لیے نہیں آیا تھا، یہ اپنی طاقت اور غرور کو بھی دکھا رہا تھا۔ اگر صلح کے لیے آیا ہوتا تو تلوار رکھ دیتا، لیکن اس نے تلوار رکھنا گوارا نہ کیا۔ تو ہمارے علماء نے لکھا کہ آج کے زمانے میں جناب ابو ثمامہ سیدابی ہم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ سنو، تم اپنے زمانے کے ہر دشمن کو پہچاننے کی کوشش کرو اور ایسے بیدار رہو کہ کوئی بھی دشمن تمہارے اوپر حملہ نہ کرنے پائے۔ اپنے آپ کو بیدار رکھو، اپنے آپ کو بیدار رکھو۔ اگر بیدار نہیں رکھا، خواب غفلت میں پڑے رہے، مدہوش پڑے رہے، تو پھر کوئی بھی آ کر تم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دشمن تمہارے اوپر حاوی نہ ہونے پائیں، قابض نہ ہونے پائیں، تمہارے سروں کے اوپر مسلط نہ ہونے پائیں، تمہارے سروں کے اوپر حکومت نہ کریں، تو کبھی بھی اپنے دشمن کو اپنے درمیان نہ گھسنے دو، اپنے درمیان اختلاف پیدا نہ کرنے دو۔ بس میرے عزیزو، میں انشاءاللہ کل اور بات ان کے متعلق بیان کروں گا۔ آخری جملہ جو جناب
ابو سمامہ سیداوی نے امام سے کہا تو کل میں بھی کا نقل کروں گا، یہ کہا تھا مولا آپ دشمنوں کے درمیان گرتے چلے جا رہے ہیں، مولا دشمن آپ کا راستہ تنگ کرتے جا رہے ہیں، لیکن میرے مولا میں ابو سمامہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مولا جب تک یہ ابو سمامہ زندہ ہے اس وقت تک آپ کی ذات تک کوئی دشمن نہیں پہنچ سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم کو ان اصحاب حسینی کو پہچاننے کی جتنی ہماری حیثیت ہے حقیقت تو ہم نہیں پہچان سکتے کہ تھے کیا، اس لیے کہ امام حسین جن کے بارے میں کہیں کہ جیسے صحابی میں نہیں جانتا ایسے اس زمین کے اوپر کوئی دوسرا انسان ہوگا، تو ان کی حقیقت کو ہم نہیں پہچان سکتے، وہ ہے کیا ویسے ہم نہیں پہچان سکتے، لیکن جتنا ظاہری طور پر ہے اتنا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ وہی ہمارے لیے ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمارے جینے کے لیے نمونے عمل بن سکے۔ میرے عزیزوں، اس 40 سال میں اپنی جان کو قربان کی امام حسین کے یہ ایام اسیروں کے ایام ہیں، یہ ایام غریبوں کے ایام ہیں، یہ ایام یتیموں کے ایام ہیں۔ ان ایام میں غریبوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو، بیواؤں کو ستایا جا رہا ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جب یہ قافلہ شام کے دروازے پر پہنچ چکا ہے یا شام میں داخل ہو چکا، پہلی سفر یا دوسری سفر کو، پہلی سفر کو شام کے دروازے تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن میں ایک روایت بیان کر کے بچی کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے بیان کیا، خطبہ نے بیان کیا کہ جب عصر عاشور حسین کے گلے پر خنجر چل گیا، خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی، تو دشمنوں کا مورخ بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا جلے ہوئے خیموں سے ایک بچی دوڑتی ہوئی خیموں سے نکلی اور جنگل کی طرف دوڑی۔ حمید ابن مسلم راوی ہے، دشمن کی طرف کا راوی ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں نے چھوٹی سی بچی کو چلتے ہوئے خیمے سے نکلتے ہوئے دیکھا اور وہ میدان کی طرف دوڑے ہوئے جا رہی تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ اس بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ جب میں نے بچی کے دامن میں آگ لگے ہوئے دیکھی تو ایک مرتبہ میں دوڑا، اس بچی کے قریب آیا، جیسے ہی اس بچی نے مجھے آتے ہوئے دیکھا فوراً اپنے رخساروں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا سالم اب برداشت نہیں ہوتا، اب نہ مارنا۔ ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے بچے سے کہا میں تمہیں مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں ستانے کے لیے نہیں آیا۔ کہا پھر کیوں آیا ہے؟ کہا میں آیا ہوں اس لیے چونکہ تمہارے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، میں اس آگ کو بجھا سکوں۔ ایک مرتبہ اس بچی نے کہا نہیں ہمارے قریب نہ آنا، ہم اہل بیت اطہار کے گھرانے کے پروردہ ہیں، کوئی نامحرم ہم کو ہاتھ لگائے ہم مر تو سکتے ہیں لیکن کوئی نامحرم ہم کو ہاتھ لگائے یہ گوارا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بچی نے کہا مجھے خود اجازت دے کہ میں خود آگ بجھا سکوں، آزادار ہو۔ لو بچی نے آگ بجھائی، اس کے بعد ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کی طرف مڑی اور مڑنے کے بعد کا سالے اگر تجھے مجھ پر اتنا ہی رحم آ گیا ہے تو میرا ایک کام اور کر دے۔ کا بتا کیا کام ہے؟ کا یہ کہ مجھے نجف کا راستہ بتا دے، میں نجف جانا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ کہا، جیسے ہی اس بچی نے کہا، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے بچی سے پوچھا تو نجف جا کر کیا کرے گی؟ کہ میں اپنے جد علی ابن ابی طالب سے شکایت کروں گی، دادا دیکھو آپ کی اولاد کے اوپر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، میں بتاؤں گی میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا سب کر ڈالا گیا، میں جا کر بتاؤں گی ہماری چادریں چھین لی گئی، میری پھوپھی بے مخلاؤ چادر ہو گئی، میں اپنے رخسار دکھا کر کہوں گی دادا ابے اب تو ہماری مدد کے لیے چلو، آزادار ہو۔ ایک
مرتبہ مسلم ابن حمید کہتا ہے میں نے بچی سے کہا بچی نجف تو بہت دور ہے تو وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ ارے چاروں طرف ظالموں کے گھوڑے ہیں، چاروں طرف ظالموں کے تازیانے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ان ظالموں کے گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے آ کر پامال ہو جائے، جا اپنے خیام کی طرف واپس چلا جا۔ عزیزو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جیسے میں ابھی بچی کو بھیج ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ سنان آگے بڑھا، یا حسین ابن نمیر آگے بڑھا اور اس نے بڑھ کر ایک مرتبہ بچی کے رخسار پر ایک تماچا مارا۔ بچی نے اپنے رخسار کو پکڑ لیا اور اس کے بعد پیچھے ہٹنا شروع کیا تو اس ظالم نے بچی کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے بندے دیکھے۔ اب یہ بچی کے پاس آگے بڑھنے لگا، ارے چاہتا تھا کہ ان بندوں کو چھینے۔ ایک مرتبہ بچی نے کہا ظالم ارے آگے نہ بڑھ، میں خود اتار کر دے دیتی ہوں، ازادارو جیسے ہی بچی ابھی یہ کہہ رہی تھی، ایک مرتبہ ظالم نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، بچی کے کانوں سے بندے کھینچ لیے، خون جاری بچی کے کانوں سے ہوا۔ ایک مرتبہ بچی میدان کربلا میں چلائی بابا ارے اپنی بیٹی کی مدد کے لیے آؤ، چچا امو آ کر دیکھو تمہاری بھتیجی کے اوپر کیسے کیسے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ہاں حسین آئے غریب اللہ رحمت اللہ علیہ الصالحین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔